اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج جمعرات کے دن 27ویں رات کا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جس ترتیب سے یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ نہ ختم ہو، تو اس کے لیے آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ آج یہ ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھیں۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر آج یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہے، کاروبار میں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا پورا دن، 27ویں کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی اس کی نیت کرنے کے بعد
آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت سلامتی ہوتی ہے۔ جب اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتی، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ نے در در کی ٹھوکریں بھی کھا لی، لوگوں کے تانے بھی سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا۔ جہاں جاتے ہو دھکے کھاتے ہو، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہو جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے۔ تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ شعبان کے مہینے کے بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اور اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ جب آپ ماہ رمضان کے مہینے میں یا رزاق پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاق کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کر دے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاق پڑھنے کے تو فعل ہی ہوگا۔ آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 33 بار یا رزاق کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ یا فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہے کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ کوثر کو بھی صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورۃ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل عمل ہو چکا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنی اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کی کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔